بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت حابیل اور قابیل کا قصہ سنائیں گے جو کنز الایمان سے لیا گیا ہے۔ علماء خیر و اخبار کا بیان ہے کہ حضرت حوا کے حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا، اور جبکہ آدمی صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہی منحصر تھے تو مناکحت کی اور کوئی سبیل ہی نہ تھی۔ اسی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیودا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کا نکاح اکلیمہ سے جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا۔ قابیل اس پر راضی نہ ہوا، اور چونکہ اکلیمہ زیادہ خوبصورت تھی اس لیے اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی تھی، لہٰذا تیری بہن ہے، تیرا اس سے نکاح حلال نہیں۔ کہنے لگا یہ تو آپ کی رائے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں لاؤ، جس کی قربانی مقبول ہو جائے گی وہی اکلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں جو قربانی مقبول ہوتی تھی آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ قابیل نے ایک انبار گندم کا اور حابیل نے ایک بکری کی قربانی پیش کی کہ آسمانی آگ نے حکم الہی سے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کے گیہوں چھوڑ گئی۔ اس پر قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہوا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے روانہ ہو گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ تیری قربانی مقبول ہو گئی، مگر میری قربانی مقبول نہیں ہوئی اور تو اکلیمہ کا حقدار ٹھہرا، اس میں میری ذلت ہے۔ حابیل کے اس مقولے کا یہ مطلب ہے کہ قربانی کا قبول کرنا اللہ کا کام ہے، وہ متقیوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ تو متقی ہوتا تو تیری قربانی بھی قبول ہو جاتی، اور یہ خود تیری افعال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا دخل؟ اور اللہ نہ کرے کہ ابتدا میری طرف سے ہو، باوجود یہ کہ میں تجھ سے زیادہ قوی اور توانا ہوں، یہ صرف اس لیے کہ تو مجھے قتل کرے۔ تو نے والد کا حکم بھی نہ مانا اور اللہ کا حکم بھی۔ اس نے حسد میں آ کر بھائی کو قتل کر دیا، پھر پریشان ہو گیا کہ اب لاش کو کیا کروں، کیونکہ اس وقت تک ابھی کوئی انسان نہیں مرا تھا۔ مدت تک اس کی لاش کو کندھے پر ڈالے پھرتا رہا۔ مروی ہے کہ دو کوے آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا، پھر زندہ کوے نے اپنی منقار یعنی چونچ اور پنجوں کے ذریعے قبر کھودی اور مرے ہوئے کوے کو اس میں ڈالا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ آیت نمبر 26 تا 32 میں فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور انہیں آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر سناؤ، جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی نہ ہوئی۔ بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جس سے ڈر ہو۔ بے شک اگر تو نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ نہ بڑھاؤں کہ تجھے قتل کروں، اور میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑیں تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاؤ دیا تو اسے قتل کر دیا تو رہ گیا نقصان میں۔ تو اللہ نے ایک گواہ بھیجا زمین کو کریتا کہ اسے دکھائے کیوں کر اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے۔ بولا ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا، اور وہ پچھتاتا رہ گیا۔ اس سبب ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے کوئی جان قتل کی بغیر جان کے بدلے یا زمین میں فساد کیا تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کیا، اور جس نے ایک جان کو جلایا گویا اس نے سب جانوں کو جلایا۔ چنانچہ قابیل نے بھی ایسے ہی کیا اور قبر کھود کر حابیل کو دفن کر دیا، اور قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان کا آدھا گناہ قابیل کے سر ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بغض، کینہ، فساد اور حسد جیسے گناہ سے بھی اپنی امان میں رکھے، آمین۔